حضرات، ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن ابد الآباد تک کے لیے کامل ہدایت ہے، اور ہر دور اور ہر زمانے میں پیش آنے والے واقعات کے لیے اس میں عملی رہنمائی موجود ہے۔ اس ضمن میں ایک طویل روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس کا ہم نے اپنے حلقے میں کافی چرچا کیا، اس لیے کہ وہ عظمت قرآن کے موضوع پر حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے شروع کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے عرض کیا، میں نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس سے مخرج کیا ہوگا، نکلنے کی سبیل کون سی ہوگی، بچنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اس پر حضور نے جواباً ارشاد فرمایا، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا فتنوں سے بچانے والی شے، فتنوں سے نکلنے کا دروازہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات ہیں، ان کا تذکرہ ہے، بلکہ تمہارے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر موجود ہے، اور یہ کہ تمہارے مابین جب بھی کوئی اختلاف رونما ہوگا تو اس کا حکم، اس کا فیصلہ بھی اسی میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں آنے والے واقعات کی بھی ایک عکاسی موجود ہے، تذکرہ ہے۔ اس حدیث کے روح سے گویا کہ یہ تو نص صریح ہے۔ البتہ ظاہر بات ہے کہ وہ ان پیشین گوئیوں کے انداز میں نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو بین السطور غور کرنا پڑتا ہے، بٹوین دی لائنز اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہر دور میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے لیے عملی رہنمائی اس کتاب میں ہونا، یہ تو ہمارے ایمان بالکتاب کا جزو لازم ہے۔ قرآن حکیم میں بھی ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کے ترجمے اور مفہوم میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دیکھو ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کر دی ہے، اتار دی ہے، جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے؟ تو اگرچہ یہاں عام طور پر مفہوم سمجھا گیا ہے ذکر سے نصیحت، تمہارے حق میں نصیحت، تمہارے لیے نصیحت، تمہاری ضروری نصیحت موجود ہے، کہ یہاں پر جیسے ذکر لکم گویا کہ یہاں مراد ہے، اس میں تمہارے لیے رہنمائی نصیحت موجود ہے، لیکن الفاظ جو ہے قرآن کے اس میں یہ حرف لام یہاں نہیں ہے، ذکرکم، تو اس میں اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس کا بھی جو مفہوم ہے وہ گویا کہ یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میرا یہ معاملہ رہا ہے، جب سے بھی میں جمعے کے اجتماعات سے خطاب کر رہا ہوں، اور اب یہ سلسلہ سن 68 سے جو شروع ہوا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ایک عمر بیت گئی ہے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، لیکن میرا ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے کہ یا تو خطاب جمعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہی کے مطالعے پر مشتمل ہوتا رہا، یا یہ کہ اگر ملکی حالات یا بین الاقوامی حالات یا عالمی حالات پر گفتگو ہوئی تو ہمیشہ قرآن کے حوالے سے ہوئی۔ اور مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ کسی بھی موقع پر مجھے اس اعتبار سے کوئی مایوسی ہوئی ہو کہ اس وقت کے حالات میں مجھے قرآن مجید سے کوئی ریفرنس نہ ملا ہو، یا قرآن حکیم سے کوئی ایسی آیات کی طرف جو ہے ذہن منتقل نہ ہوا ہو کہ جو ان حالات پر منطبق ہوتی۔ پاکستان میں جو حالیہ انتخابات ہوئے اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام مذہبی اور دینی جماعتوں پر، یہ نوٹ کیجئے الفاظ میں دو استعمال کر رہا ہوں، مذہبی اور دینی جماعت، یہ دو جدا الفاظ ہیں، دونوں کا مفہوم جدا ہے۔ یہ اصول بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ کسی زبان کے دو الفاظ بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، اور یہاں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا۔ کہ
کہ پاکستان کی تمام مذہبی اور دینی جماعتوں پر اولاً تو ایک حیرت اور ایک تعجب کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر شدید بددلی اور مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی۔ یہ ایک منطقی نتیجہ ہے ان نتائج کا۔ آگے چلنے سے پہلے وضاحت کر دوں کہ مذہبی جماعتوں سے میری مراد وہ جماعتیں ہیں کہ جو مسلک کی بنیاد پر قائم ہیں، فرقہ پرستی کی بنیاد پر قائم ہیں۔ یہ مذہب اور مسلک و فرقے جو ہیں یہ اصل میں دین کے ایک محدود تصور پر کہ دین جو ہے وہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، اسی کی طرف اس میں زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ نماز کا معاملہ ہے، اس میں کیا ہے، ہاتھ یہاں باندھے جائیں گے یا یہاں باندھے جائیں گے یا کھول کر نماز پڑھی جائے گی، رفع یدین کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، ایک مرتبہ کیا جائے گا 2 مرتبہ کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گویا کہ دین کے صرف وہ حصہ کہ جس کا تعلق مذہب سے، معروف معنی میں مذہب جو ہے آج کی دنیا میں وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: عقائد، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات۔ یہ 3 الفاظ یاد کر لیجئے اچھی طرح: ڈوگما، عقیدہ، موڈز آف ورشپ، عبادات، اور کچھ سوشل کسٹمز۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیسے خوشی منائیں گے، کیا کریں گے، سیلیبریٹ کیسے کریں گے برتھ کو۔ شادی ہو رہی ہے، ہونی ہے، ہر جگہ ہونی ہے، ہندوؤں کی بھی ہونی ہے اور سکھوں کی بھی ہونی ہے، مسلمانوں کی بھی ہونی ہے، معاشرتی ضرورت ہے۔ کیسے سالمنائز کریں گے میرج کو، کیسے اس کی رسومات ہوں گی۔ اسی طرح موت ہر ایک کو آنی ہے، ہندو کو، مسلم کو، سکھ کو، پارسی کو، عیسائی کو۔ تو میت کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دی ڈیڈ باڈی۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ گویا کہ یہ مذہب کا حصہ ہے۔ اور جدید ذہن جو ہے جسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں لفظ سیکولرزم، وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی نفی نہ کرو، ہر ایک شخص کو آزادی ہے جو چاہے مانے، ایک خدا کو مانے، 1000 کو مانے، کسی کو نہ مانے، پتھر کو پوجے، وہ درخت کو پوجے، اعضائے تناسل کو پوجے، جس کو چاہے پوجے، جہنم میں جائے جس کو چاہے پوجے۔ اسی طریقے سے جیسے چاہے وہ اپنی شادی بیاہ کر لے اور جس طرح چاہے وہ اپنی ڈیڈ باڈی کا حشر کرے، اس میں آزادی ہونی چاہیے۔ البتہ باقی جو حصہ ہے زندگی کا، اجتماعی حصہ جو ہے وہ ہے سیاست، معیشت، معاشرت، جس کو انگریزی میں آپ وہ درمیان میں ڈیش لگا کر ایک اصطلاح بناتے ہیں دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ یہ ایک نظام ہوتا ہے اور نظام ایک وحدت ہوتی ہے، اس کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں وہ آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس میں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ تو ہمارے ہاں اصل میں یہ تصور جو ہے یہ بہت طویل عرصے سے، جب سے ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، اور یہ ہمارے ہاں بھی دین و دولت کی جدائی کو آج کی بات تو ہے نہیں، اور ظاہر بات ہے ان چیزوں میں اختلاف ہے۔ رفع دین ہے کہ نہیں ہے، اختلاف ہے، وہ تو حنفی شافعی مسلک جو ہے جن میں اختلاف ہوگا۔ تو در حقیقت یہ جو مسلک ہیں ان کی بنیاد، ان کی اصل جو ہے اختلاف ہے۔ دین اصل میں دینی جماعت میں اس کو کہہ رہا ہوں جس کا تصور یہ ہو کہ اسلام صرف ان 3 چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ 3 چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ 6 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے، اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی ہے، اس میں شادی بیاہ کی، پیدائش کی بھی جو رسومات بھی ہے، عقیقہ بھی ہے، ایجاب و قبول ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے، پھر تکفین ہے، تدفین ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ بھی ہے، یہ مذہب والا حصہ بھی پورا ہے، لیکن یہ ایک مکمل سیاسی نظام بھی ہے، ایک مکمل معاشرتی نظام بھی ہے، مکمل معاشی نظام بھی ہے۔ جن لوگوں کا تصور یہ ہے وہ ہے دینی جماعتیں، اور جن لوگوں کے ہاں سارا ایمفیسس جو ہے وہ صرف جو ہے پہلی 3 چیزوں پر ہے، وہ ہے مذہبی جماعت۔ تو میں نے اس وقت جمع کیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک کی ہے کہ تمام مذہبی اور دینی جماعتوں پر پہلے حیرت اور استعجاب کی کیفیت، اور اس کے بعد شدید بددلی اور مایوسی کی کیفیت ہے۔ اس کے لیے اگر آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں ایک وقت ایسا نظر آتا ہے سیرت نبوی میں جس وقت کے مسلمانوں پر اسی طرح کی شدید کیفیت طاری ہوئی تھی، اور یہ تھا غزوہ احد کے بعد۔ تو اگرچہ ہم اپنے حالات کو منطبق کریں کہیں سیرت پر، حضور اور صحابہ کے معاملات پر، یا یہ کہ ان کے معاملات کو لا کے منطبق کرنے لگ جائیں اپنے حالات پر، تو واقعہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو شاید اس میں توہین کا پہلو بھی نکل آئے۔
چہ نسبت خاک را با عالم پاک، کہاں ہمارے حالات، کہاں ہمارا صغرا کبرا، کہاں ہماری چیزیں، کہاں وہ معاملات۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ قیاس مع الفارق قرار دیا جا سکتا ہے اس کو، کہ یہ دو چیزیں آپس میں بالکل ایک دوسرے سے اتنی جدا ہیں کہ ان کے مابین آپ کوئی توازن کریں، موازنہ کریں، تقابل کریں، غلط ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ ایک شعر اچھا تو نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھا جائے، لیکن یہ کہ اس کیفیت کی تعبیر میں شاید اس سے زیادہ جامع الفاظ نہ مل سکیں کہ ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو۔ تو ہمارے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور جائیں کہاں؟ ہمارا تو فریم آف ریفرنس سوائے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت اور سیرت کے کوئی اور ہمارا فریم آف ریفرنس ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے فریم آف ریفرنس کو نہیں بدل سکتے۔ جب بھی دیکھنا ہوگا، موازنہ کرنا ہوگا، جب بھی کہیں بات سوچنی ہوگی، تو ہماری نگاہ تو بہرحال محمد الرسول اللہ والذین معہ ان پر جانا جو ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو غزوہ احد کے بعد جو مسلمانوں پر ایک بددلی کی کیفیت آئی تھی، بڑی مایوسی، شدید مایوسی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری 60 آیات ہیں قرآن مجید کی کہ جو اس کیفیت سے بحث کرتی ہیں۔ 121ویں آیت سے شروع ہو کر 180ویں آیت تک 60 آیتوں میں تبصرہ ہے، کس کس پہلو سے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ تمہاری خطا ہے، تمہاری غلطی ہے، تم ہمیں دوش نہیں دے سکتے، ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ لقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم باذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم، تمہارا قصور ہے، ہم نے اس کی سزا تمہیں دی ہے۔ یہ سارے جو ہے دلجوئی بھی ہے، تبصرہ بھی ہے، تنقید بھی ہے، مسلمانوں کے صفوں میں جو اس وقت خامیاں آ گئی تھیں اور وہ کیوں آ گئی تھیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا، ان کا تذکرہ بھی ہے، لیکن پھر ہمت افزائی بھی ہے، حوصلہ، ہمت نہ ہارو، سر نو کمر ہمت کسو، اور اسی کے ضمن میں پھر وہ آیت بھی آئی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس واقعے سے بددل نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، تمہاری ہمت جو ہے جواب نہ دے جائے، کمر ہمت کسو، اور دیکھو وعدہ ہے ہمارا پختہ، سربلندی تمہارے ہی حصے میں آئے گی، کامیاب تم ہی ہوں گے، غلبہ تم ہی کو ملے گا۔ اعلیٰ اس کی جمع اعلون ہے، اعلیٰ سب سے اونچا، سب سے بلند، انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ ہاں ایک شرط ہے، بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ تو یہ آیت جس کو میں نے آج کا جو ہمارا یہ اجتماع ہے اس کے لیے جو اشتہار اخبار میں دیا تھا چھوٹا سا، اس میں اسی آیت کا ترجمہ دیا تھا کہ اسی کے حوالے سے مجھے آج گفتگو کرنی ہے۔ تو اگرچہ ویسے تو واقعہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں ہمیں چاہیے کہ وہ جو 60 آیات ہیں، 13ویں رکوع سے 18ویں رکوع کے اختتام تک، 13واں شروع، 8واں 18واں ختم، اس کا مطالعہ جو ہمیں بہت ہی توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ میں نے اسی کے حوالے سے پچھلے جمعے میں آیت 130 سے 139 تک 10 آیات کا، لیکن یہ کہ وہ درس کی نوعیت نہیں تھی، میں نے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور آج بھی میں گفتگو کر رہا ہوں انہی میں سے آیات جو ہیں 137 سے 143 تک، 7 آیات۔ ان میں 2 انداز ہیں ان آیتوں پر گفتگو کے، اور یہ میں نے ہمیشہ درس قرآن میں ان اصطلاحات کو واضح کیا ہے۔ آج ان کا جو انگلش ایکویولنٹ ہے، ان کا مترادف انگریزی کا ہے، وہ بھی سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کسی شے کی ایکسپلینیشن ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، جو اصل پس منظر ہے اس کے حوالے سے اس بات کی وضاحت کی جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں علم تفسیر میں یہ تعویل خاص ہے۔ خاص پس منظر کیا تھا، خاص حالات کیا تھے، خاص جو واقعات کیا تھے، کون مخاطب تھے، ان کے حوالے سے آیات پر غور کرنا۔ ایک یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اصول بیان کیا گیا ہے اصول تفسیر میں کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اصل اعتبار جو ہے الفاظ کے عموم کا کیا جائے گا، اسباب نزول کے جو خصوص ہے، جو خصوصیت ہے، اس پر غور تو کیا جائے گا، لیکن یہ کہ جنرلائز کیا جائے گا، جنرلائزڈ انفرنسز کیا ہیں، کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو میں صرف بہت ہی مختصر، ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا درس میں نہیں دے رہا ہوں، اس کے حوالے سے آج اصل میں گفتگو کرنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی اجمالاً میں ان کا تذکرہ کر دوں، اس پہلو سے بھی، تعویل خاص کے حوالے سے بھی، اور پھر اس سے جو ہم اپنے حالات میں جو انفر کر سکتے ہیں، جو نتائج نکال سکتے ہیں۔